یہ ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور ایران نے اس سے آگے بڑھنا ہے. اب ایران نے پیچھے نہیں دیکھنا, مڑ کے نہیں دیکھنا. لیکن میں ایران کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر اور نیتن یاہو کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا. دیکھیے دو بندے ہیں دنیا کے اندر جن کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا. اور ایران نے ہوشیار رہنا ہے. ایران نے اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے, اپنا ذہن اپنا سب کچھ کھول کے رکھنا ہے, کیونکہ نیتن یاہو یہ جو دہشت ہے یہ ایران کے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہو. سیز فائر کی وائلیشن کبھی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے جب انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے تو یہ کبھی بھی سیز فائر کی بھی وائلیشن کر کے اس کو توڑ کے ایران کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. اور یہ معاہدہ توڑ کے ایران کی کسی جگہ کے اوپر حملہ اور ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایران کو اپنی آنکھیں اپنا دماغ سب کچھ کھول کے رکھنا پڑے گا اور نیتن یاہو کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. آپ پہ سکون کی طرح, ہاں مجھے پتہ ہے سیز فائر ہو گیا ہے, اب آپ سکون کا سانس لیں گے, لیکن آپ پہ سکون کا سانس لمبا نہیں لینا, آپ پہ کم لینا ہے. اور اس نیتن یاہو دہشت کے اوپر نظر رکھنی ہے, کیونکہ اس کا اگلا نشانہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہوں گے, اور یہ اگلا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے آیت اللہ خامنئی کو. تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے. اگر آپ جھک گئے, اگر آپ پیچھے ہٹ گئے اور اپنی موٹیویشن سے اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے, تو پھر یہ آپ کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہوگا ایران کے لیے. اور پھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو اس وقت دنیا عظیم کے اندر ان کا نام پہچان سب کچھ بڑھ گیا, ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے. تو یہ امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ نیتن یاہو پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو مائنس کیا جائے, ان کو رخصت کیا جائے اس دنیا سے. لیکن آپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ایک سیم مقام کے پر ان کی سیکیورٹی کو سخت کرنا ہے کہ کوئی کسی کی ہمت ضرورت نہ ہو کہ ان کو نقصان یا ان کو تکلیف پہنچا پائے. یہ آپ کا اہم اقدام ہے اور آپ نے اس کو اٹھانا پڑے گا. اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو اس کا نقصان دہ پاکستان, اس کا نقصان دہ مسلمانوں کو بھی ہوگا اور ایران کو اس سے بہت نقصان پہنچے گا اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیے مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ تھا, اگر یہ مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ کے اوپر ہم بات کریں, اگر یہ مڈل ایسٹ کے اندر کانفلکٹ پھیل جاتا اور دنیا کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر آگ لگ جاتی ہو, یہ آگ لمبی ہو جاتی, تو اس کا نقصان پوری دنیا کے ہوتا اور مڈل ایسٹ پورا تباہ و برباد ہو کے رکھ دیتا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ دوبارہ پلان بناتا کہ ہم نے ایران کے حملہ کرنا ہے, ایران کے حملے کے بعد ایران نے جو ایئر بیسز کو نشانہ بنایا امریکہ کی قطر اور دوحہ کے اندر, تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جتنی بھی امریکہ کی ایئر بیسز تھی مڈل ایسٹ کے اندر, پھر وہ اس کے ایران کے نشانے کے پر پوری امریکہ کی ایئر بیسز ہوتی جو مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے. سعودی عرب, قطر, عمان, عراق, سیریا, بحرین, ان ممالک کے اندر جتنے بھی امریکہ کی ایئر بیسز ہیں وہ نشانے کے اوپر ہوتی ایران کے. تو ابھی اگر یہ جنگ بڑھتی تو ایران ان کی ایئر بیسز کو نشانہ بناتی اور امریکہ ان کے ملک کے اوپر حملہ کرتا, تو یہ جنگ پھیلتی, یہ جنگ کے اندر مزید آگ لگتی. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ ایران ہمارے سامنے جھکنے والا نہیں ہے, ہم نے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹ کے اوپر حملہ کیا, ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹ کے اوپر ویپنس کے اوپر حملہ کیا, لیکن ایران تو ہمارے سامنے جھک رہا نہیں ہے. ایران تو دوبارہ کھڑا ہو گیا, ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں مقابلہ کریں گے, ہم تو یزیدی اور فرونیل کے سامنے جھکیں گے نہیں, اور یہ جھکنا ہمارے لیے ناممکن ہے. تو پھر جب اس کو دکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صحیح ہے, اب امن اور سکون کا وقت آ گیا, پیس کا وقت آ گیا ہے. پہلے یہ کیا بڑھ ماتا کہ انکنڈیشنل سلینڈر, یہ ایران کو کہتا کہ آپ نے سلینڈر کرنا ہے, آپ ہم سے کچھ ہی مانگو گے لیکن صرف آپ نے سلینڈر کرنا ہے ہمارے سامنے, آپ نے ہمارے سامنے اپنی غلامی اپنی یزیدیت کرنی ہے. لیکن ایران نے اس کو انکار کر دیا کہ ہم کسی یزید اور کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکیں گے, ہم آخری حد تک جائیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے. آپ نے جو مرضی کرنا ہے کر کے دیکھ لو, آپ نے ہمارے گلے کاٹتے ہیں گلے کاٹ لو, لیکن ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے ہمارا تعلق ہے اور ہم کسی یزید اور کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہم اپنے سروں کو کٹوا لیں گے لیکن کسی یزید اور فرعون کی بیعت قبول نہیں کریں گے. یہ ایران کا نظریہ تھا اور ایران اسی نظریے کے اوپر کھڑے ہو کے کامیاب ہوا ہے. دیکھیے ایران کا کیا نظریہ تھا, ایران کا یہ نظریہ تھا امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کہ ہمارا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے, ہمارا تعلق اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے, تو ہمارا یہ فرض ہی نہیں ہے ہم کسی یزید یا کسی فرعون کے سامنے جھکیں. یہ اسرائیل کا نظریہ تھا اور اسرائیل اسی نظریے کے اوپر قائم ہو کے کامیاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی سے نوازا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بھی ریبی مدد, یہ تو اللہ کا ان کا نظریہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ریبی مدد اپنے مسلمان بہن بھائی ایرانی برادرز کے ساتھ تھی. اور سارے مسلمان بہن بھائی اکراس دا ورلڈ 1.8 بلین آف مسلمان اکراس دا ورلڈ وہ اپنے ایرانی برادرز کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ آزادی یکجہتی کر رہے تھے. یہ جو مسلمان کے لیڈران تھے ان سے الگ بات کر رہا ہوں, جتنے 1.8 بلین آف مسلمان اکراس دا ورلڈ رہتے
ہیں وہ اپنے مسلم برادرز کے ساتھ کھڑے تھے. یہ جو مسلمان کے لیڈرس ہیں یہ تو بقاؤ لیڈرس ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ یہ امریکہ کی غلامی کرتے ہیں, یہ امریکہ کی یزیدیت کرتے ہیں, امریکہ کی فرونیت کرتے ہیں, تو ان کی کوئی اوقات, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے ان کی باتوں کی سیریسنیس نہیں دکھانی, آپ نے ان کی باتوں کو سیریسنیس نہیں لینی, کیونکہ یہ غلام ہے اور امریکہ کے تتو ہیں. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں, جب قومیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہیں کہ وی ول فائٹ ٹل آور لاسٹ بریتھ, تو وہ قومیں کبھی جھکتی نہیں ہیں, وہ قومیں کبھی غلامی قبول نہیں کرتی, اور ان قوموں سے کبھی آپ غلامی یا یزیدیت یا فرونیت نہیں کروا پائیں گے, کیونکہ وہ قومیں ان کے اندر جذبہ جنون ہوتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے, اور وہ آخری عرص تک جاتے ہیں, وہ آخری کونے تک جاتے ہیں, اور وہ آخری کونے تک جا کے مقابلہ کرتے ہیں, اور کبھی آر کو اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, اگر یہ امریکہ یہ انگریز یہودی اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تو ان کو پڑھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کون تھے, ان کی اصل اسٹوری کیا تھی. آج پوری دنیا کی قیامت تک حضرت امام حسین کو یاد رکھا جائے گا, لیکن یزید جس سے حضرت امام حسین اور ان کے پورے خاندان کو شہید کیا تھا, ان کے گلے کاٹے تھے, اس کو آج لوگ لعن طعن کرتے ہیں, اور لعن طعن قیامت تک کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ یزید تھا, وہ فرعون تھا. دیکھیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کون تھے, تو ان انگریزوں کو, ان یہودیوں کو پڑھنا چاہیے کہ حضرت امام حسین کا تعلق کس سے تھا, اور ہمارا ہم مسلمانوں کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے, اور ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, فخر فیل کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسا لیڈر آیا ہے جس سے یزیدیت فرونیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور ہمارے جو امت کی ہیں, ہمارے جو نانے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی یہ نوازت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, ہمیں فخر ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر ملے ہیں, اور یہ ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے, مسلمانوں کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے عظیم لیڈر دیے اور اتنے عظیم لیڈر سے نوازا ہے, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. اور کسی غلام, کسی یزید یا کسی ظلم و زبر کرنے والے کے سامنے آپ نے نہیں جھکنا, کیونکہ جب آپ ظلم و زبر کے سامنے جھکتے ہیں یا ان کی یزیدیت یا ان کی فرونیت قبول کرتے ہیں, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پاک کے اندر حدیث کے اندر فرمایا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حدیث کے اندر قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان یا کوئی بندہ ظلم و زبر کے سامنے جھک جاتا ہے اور اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پاک کے اندر حدیث کے اندر فرمایا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ کوئی ظلم و زبر کے سامنے جھک جاتا ہے, کوئی ایک بندہ ظلم و زبر کے سامنے اپنی بولتی اپنی زبان کے اوپر ٹیپ لگا لیتا ہے, تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوئے جا کے ان سے پوچھ لو, ہاں نیتن یاہو کا کیا حال ہوا ہے. نیتن یاہو نے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر ظلم و زبر کیا, ان کے اوپر ان کے خون بہائے, معصوم بچوں کو شہید کیا, پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ان کے اوپر نازل ہوا. اور وہاں کے لوگ بنگر کے اندر چھپ کے منتیں تلے کرے تھے کہ خدا کا واسطہ ہمیں معاف کر دو, ایران خدا کا واسطہ یہ جنگ روک لو, یہ ان کی اوقات تھی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. وہ منتیں تلے کرے نیتن یاہو کے غزہ و فلسطین کے اندر بھی سیز فائر کرو. دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ہمارے اسلام کے ایک عظیم لیڈر ہیں, اور ان جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی ہوگا اس دنیا کے اندر, نہ کوئی ان جیسا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لیڈر تھے جن کو فالو کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو, ہماری یوتھ کو, ہماری آنے والی نسلوں کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو, ان کو فالو کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد کو. جب آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو آپ زندگی کے اندر کامیاب ہوں گے, اور آپ کو کامیابی ملی کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو, ان کی حدیث کو, ان کی سنتوں کو فالو کریں اور آپ کامیابی نہ ہو, آپ دنیا کے اندر کامیابی نہ ملے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ایسا نا امیدی بھی نہیں ہے. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رولز کو, آپ جب ان کی سنت کو فالو کریں گے تو آپ زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوں گے, اور جو آپ کی آخرت ہے اس کے اندر بھی آپ کامیاب ہوں گے, اور آپ اپنی جنت کے اندر اپنی جگہ بنانے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. میں مسلمان بہن بھائیوں کو, اپنی یوتھ کو, اپنے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے اسلام کے راستے کے اوپر واپسی آئیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے یوتھ, ہمارے نوجوان, ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ دور ہوتے جا رہے ہیں اسلام سے. جب آپ اسلام سے, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرتا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے, اللہ تعالیٰ کا سہارا
چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ہر مشکل کے اندر, تو آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کو بنانا پڑے گا, اپنانا پڑے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر حدیث قرآن پاک پڑھنا پڑے گا, 5 وقت کی نمازیں پڑھنا پڑیں گی. آپ جب 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے, جب آپ اللہ تعالیٰ کے سنت اور حدیث کو فالو کریں گے, قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے جب آپ ان کو فالو کریں گے, آپ زندگی کے اندر کامیابی آپ کو ملے گی. اور جب بھی آپ کے پاس مشکل ٹائم آئے گا, جب آپ کے پاس مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ اللہ کے پیاروں کے پر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کو مشکل ٹائم سے ڈالتا بھی ہے, اور اسی مشکل ٹائم سے اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا بھی ہے, اور پھر ان کے پاس آسانی لاتا ہے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے اللہ کی طرف واپسی آئیے, اللہ کی طرف واپسی آ کے دیکھیے آپ کو کتنی کامیابی ملے گی, اور آپ کی زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی. آپ اللہ کے دین, اللہ کے راستے پہ چل کے رو دیکھیں, اللہ کے سامنے جھک کے رو دیکھیں, اللہ کی عبادت کر کے رو دیکھیں, آپ کو ہر موڑ کے اوپر ہر ادھر آپ کو کامیابی ملی گی. آخری میں اپنے ایرانی برادرز کا میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس جنگ کے اندر فتح ہوئے ہیں, آپ کو کامیابی ملی ہے, آپ جشن منائیں, اور آپ کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیونکہ آپ نے یہودیوں کا, انگریزوں کا منہ کالا کیا, ان کو اصل اوقات, ان کی اصل ویلیو یاد دلائیے. تو آپ کو کامیابی بنانی چاہیے اور اس کے اوپر جشن بنانا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور سارے مسلمان اکراس دا ورلڈ پلیز ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مثلاً فلسطین و غزہ کے. اپنا خیال رکھیے, آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.